صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: من كان آخر كلامه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ بغیر حساب ولا کتاب. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اس وقت جو حالات ہمارے سامنے ہیں، ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا سب کہیں چوراہے پر بیٹھتے ہیں، کہیں کوئی گلی کے کنارے، کوئی بلڈنگ کے نیچے، اور سب حالات پر باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ کی قسم ہمارے باتوں کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. اس وقت قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، احادیث نبویہ ہم سے کیا کہتی ہے؟ کیونکہ ایک بات یقینی ہے، ہم سب غلط ہو سکتے ہیں، مگر ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نہیں سوچ سکتا کہ کچھ غلط ہو، اور اگر سوچا تو اس کا ایمان ختم ہو جائے. اس لیے آج اسی روشنی میں ہم کو 2-3 باتیں سننا ہے. سب سے بڑی چیز ہے ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا. سب سے بڑا کام اس وقت جو ہے نا، ہمارے ایمان کی حفاظت کرنا. اور ہمارے ایمان کی حفاظت کیسے ہوگی اس پر ہم آ رہے ہیں انشاءاللہ. لیکن ایمان کی حفاظت کرنا، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے نبیوں کو بھیجا، جتنے انبیاء کرام کو بھیجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو سب سے پہلا جو کلمہ سکھایا وہ ایمان کا تھا. بولو لا الہ الا اللہ. مثال کے طور پر آپ ایک نبی آ رہے ہیں دنیا میں، حضرت ہود. یہ نام بہت کم ہم سنتے ہیں. بولو کون؟ حضرت ہود علیہ السلام. اور اللہ ان کو ایک بڑی قوم کی طرف بھیجتے ہیں، قوم کا نبی بنا کر بھیجتے ہیں. اس قوم کا نام ہے قوم عاد. بولو قوم کا نام کیا ہے؟ قوم عاد. اور نبی کا نام ہے حضرت ہود علیہ السلام. اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ اچانک کہتے ہیں کہ میرے پیارے ہود میں نے آپ کو نبی بنایا، تو حضرت ہود علیہ السلام بہت روتے ہیں اور رو کر کہتے ہیں اللہ اتنی بڑی قوم عاد، میں اکیلا نبی، مجھے کام کیا کرنا ہے؟ کیونکہ کام کرنا بہت مشکل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پہلا کام کرنا ہے، جا کے اعلان کر دو لا الہ الا اللہ. ایک بار اعلان ہو جائے گا، اس کے بعد اللہ فرماتے میں تمہاری نبوت کو آسان کر دوں گا. بھائی پہلے جا کے اعلان کر دو. پورا مجمع بولو کیا اعلان کر دو؟ لا الہ الا اللہ. اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر ہود اپنی قوم عاد میں جا کر اعلان کر دو. بولو کیا اعلان کر دو؟ لا الہ الا اللہ. اسی طرح آپ آگے قرآن کریم میں دیکھتے جائیں گے، بہت واقعات ملیں گے. مثال کے طور پر حضرت صالح. بولو کون؟ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی نبوت دے رہے ہیں. ان کو ایک قوم کی طرف جانا ہے، قوم سمود. بولو قوم سمود. تو حضرت صالح علیہ السلام بھی اپنے زمانے میں پوچھتے ہیں اللہ قوم کے پاس جانا ہے، کام کیا کرنا؟ اللہ نے فرمایا وہی کام. بولو لا الہ. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر صالح ایک ہی کام اپنی قوم میں جا کر کرنا ہے، اور وہ کام کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. مثال کے طور پر آگے اور چلے، ایک اور نبی حضرت شعیب. بولو کون؟ حضرت شعیب علیہ السلام. اللہ ان کو قوم نہیں دے رہے، ایک پورا علاقہ دے رہے ہیں. یہ پورے علاقہ مدین. بولو علاقے کا نام
مدین، یہاں کا ہم نے آپ کو نبی بنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اللہ یہ علاقہ مدین، اس کا میں پیغمبر بنا، میں نبی بنا، کام کیا کرنا؟ وہی بات آتی ہے جس کو قرآن کریم میں فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغمبر شعیب اس علاقے کی طرف چلے جاؤ۔ کون سا علاقہ؟ مدین۔ لیکن کام وہی کرنا، پورا مجمع بولے لا الہ۔ آج اسلام ایمان ہمارے پاس رہے۔ ایک زمانہ تھا بیان کرنے ہم آتے تھے، سوچتے تھے داڑھی پہ بیان کریں گے، ریڈیو پر بیان ہوگا، یا ٹی وی نہ رکھو اس پر بیان ہوگا، یا پیجامہ ٹخنوں کے اوپر ہو اس پر بیان ہوگا۔ اب میرے پیارو حالات اتنے خطرناک ہو گئے ہیں کہ سب اس کی فکر کرے کہ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایک مثال کے طور پر میں آپ کو بات بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں بولو کون تھے نا؟ بڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صحابی تھے، جلیل القدر صحابی تھے، اور بڑے رعب اور دبدبے والے تھے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود، بولو کون حضرت؟ میں نام بدل رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اپنے طلبہ کے ساتھ، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اچانک ایک واقعہ سنایا، اپنے سارے طلبہ کو سنایا، اپنے اسٹوڈنٹ کو سنایا کہ ایک صحابی تھے جو ایک مرتبہ جنگل میں جا رہے تھے، اور جنگل میں کوئی اچانک ایک لمبا چوڑا آدمی ان کے سامنے آیا اور آ کر کہا میرے ساتھ کشتی کرو، میرے ساتھ کشتی کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے وہ جنگل میں جانے والے صحابی، ان کے سامنے لمبا چوڑا آدمی آیا اور کہا میرے ساتھ کشتی کرو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں وہ صحابی آگے بڑھے، ایسی کشتی کی کہ کچھ منٹوں کے اندر سامنے والے کو زمین پر پچھاڑ دیا، سامنے والے کو زمین پر تو سامنے والا جو لمبا چوڑا آدمی تھا پھر کھڑا ہوا، کہا نا آپ میرے ساتھ کشتی کرو۔ یہ پہلی مرتبہ کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کہتے ہیں وہ صحابی اتنے پیارے تھے، پہلی مرتبہ جتنا دیر لگی پچھاڑنے میں، دوسری مرتبہ اس سے جلدی ان کو زمین پہ پچھاڑ دیا۔ پھر وہ تیسری مرتبہ کھڑے ہوئے تو تیسری مرتبہ بھی وہ صحابی نے ان کو زمین پر پچھاڑ دیا۔ تو سارے طلبہ کہنے لگے عبداللہ ابن مسعود وہ تھے کون صحابی جنہوں نے تین مرتبہ لمبے چوڑے آدمی کو پچھاڑ دیا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا بات تو سنو، جب تیسری مرتبہ پچھاڑا تو وہ جو کھڑا ہوا اس نے کہا میں انسان نہیں ہوں، میں تو جنات ہوں، میں انسان نہیں ہوں، میں تو جنات ہوں، اور میں نے کئی انسانوں کو یہاں پر پچھاڑا ہے، کئی انسانوں کو میں نے یہاں پر برباد کیا ہے، مگر عمر تمہارے ایمان نے مجھے بچنے نہیں دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا وہ صحابی کا نام کیا تھا؟ حضرت عمر تھا، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اتنا زبردست تھا کہ اللہ نے وہ ایمان کی طاقت روح اور قلب میں تو عطا فرمائی، لیکن جب ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اللہ جسم سے بھی مضبوط بنا دیتا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر کون تھے میرے پیارو؟ بات آئی تو سنو۔ ایک مرتبہ ہمارے آقا، بولو محمد الرسول اللہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا۔ اچھا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بہت سے صحابہ کو دیکھا، لیکن دیکھا کہ صحابہ کرام کپڑا پہنے ہوئے ہیں، کسی کا کپڑا چھوٹا ہے، کسی کا کپڑا بڑا ہے، کسی کا کپڑا سینے تک آتا، کسی کا کپڑا پیٹ تک آتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں یہ خواب دیکھ رہا تھا، اچانک میں نے ایک شخص کو دیکھا جس کا کپڑا اتنا بڑا ہے کہ وہ زمین پر گھسیٹتے ہوئے اپنے کپڑے کو لے کے جا رہا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ خواب بیان کرے، صحابہ نے کہا وہ کون تھے؟ کہا جس کا کپڑا سب سے زیادہ لمبا تھا وہ عمر تھے۔ بولو وہ کون تھے؟ وہ عمر تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں بیٹھے تھے، کہا فما اولتا یا رسول اللہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا فما اولتا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کا کیا مطلب کہ سب کے کپڑے چھوٹے بڑے اور میرا کپڑا اتنا بڑا کہ میں گھسیٹتا ہوا جا رہا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کپڑا نہیں تھا، وہ تمہارا اسلام تھا، تمہارا اسلام اتنا اونچا ہے عمر، تم اسلام میں، ایمان میں اتنے مضبوط ہو کہ ایمان تمہارا آگے چلتا ہے، جسم تمہارا پیچھے چلتا ہے۔ میرے پیارو، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن مجھے جو عنوان میں نے شروع کیا وہ یہ ہے کہ میرے پیارو اپنے اسلام کو کیا کرنا ہے؟
بچانا ہے، اپنے ایمان کو بچاؤ میرے پیاروں، اور ایمان کو بچانے کے لیے کیا کرنا بتا رہا ہوں۔ ایک بات یاد آ گئی تو آپ کو بتاؤں، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین بنے، بولو کیا بن گئے؟ تو ایران کے بادشاہ یا ایران کا حاکم، اس نے اپنے ملک میں اعلان کیا کون ہے جو عمر کو قتل کر کے آئے، کون ہے جو عمر کو قتل کر کے آئے۔ ظاہری بات ہے جب اتنے بڑے علاقے میں اور اتنی بڑی حکومت میں اعلان ہوگا تو کھڑے ہونے والا آدمی بہت ہی بڑا آدمی ہوگا، بہت ہی زیادہ ماہر ہوگا۔ اس نے کہا آپ مجھے انعام بتاؤ، انعام بتانا آپ کا کام ہے، عمر کی کٹی ہوئی گردن لانا میرا کام ہے۔ خیر انعام طے ہوا، وہ شخص آئے مدینہ میں گھوم رہے، عمر کہاں ہے، عمر کہاں ہے؟ ان کو ایسا لگا کوئی محل ہوگا، کوئی بادشاہت ہوگی، کوئی بڑا کمرہ ہوگا، کوئی بڑی عمارت ہوگی۔ اب لوگوں کو پوچھ رہے کہ عمر امیر المومنین آئین عمر امیر المومنین؟ تو کہا یہاں حضرت عمر کا کوئی ایسا لمبا چوڑا مکان محل نہیں ہے، اور یہ جو وقت ہے نا، اس وقت تو بیت المال کے اونٹوں کو چرانے جنگل گئے ہوں گے، اس وقت تو بیت المال کے اونٹوں کو چرانے کے لیے جنگل میں گئے ہوں گے، تم جنگل کی طرف چلے جاؤ۔ تو یہ بہت خوش ہو گئے کہ یہ تو بہت اچھا موقع ہے کہ جنگل کا معاملہ ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور میں آرام سے جاؤں گا اور جنگل میں۔ اور یقیناً وہ جنگل میں گئے تو دیکھا بہت سارے اونٹ ہیں، سمجھ گئے یہیں کہیں عمر ہوں گے۔ تو دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے حضرت عمر لیٹے ہوئے ہیں، دیکھا کہ ایک درخت کے نیچے عمر لیٹے ہوئے۔ کہا اس سے اچھا کیا موقع ہوگا مارنے کا، کہ اگر بھرے بازار میں ہوتے تو 10 آدمی میرے پیچھے دوڑتے، مجھے پکڑنے جاتے۔ وہ قریب گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے الحمدللہ سو رہے ہیں۔ آج بھی تاریخ کی کتابوں میں لکھا، یہ قریب گئے کہ اچانک ایک آواز آئی، دیکھا تو سامنے شیر آ گیا ہے۔ اب سامنے شیر آیا تو انہوں نے کہا معاملہ اور آسان ہو گیا، اب میرے کو مارنے کی ضرورت نہیں، اب تو شیر ہی خود حملہ کرے گا، بھائی درندہ ہے، پھاڑنے والا جانور ہے۔ اس لیے یہ تو بہت ہوشیار تھے، درخت کے اوپر جا کے بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کیا ہوتا۔ وہ کہتے ہیں میرے پیدا کرنے والے کی قسم، حضرت عمر جب تک سوئے رہے شیر چاروں طرف گھومتا رہا، گھومتا رہا، گھومتا رہا۔ ایسا لگا جیسے اللہ نے ایک واچمین بھیجا ہے، اللہ نے ایک نگرانی کرنے والا بھیجا ہے۔ کہا گھومتا رہا، گھومتا رہا، گھومتا رہا، گھومتا رہا۔ کہتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ کھلی، آپ بیدار ہو گئے۔ کہا وہ شیر اپنے واپس جنگل کی طرف جانے لگا، یہ اوپر سے نیچے آئے، قدموں میں گر گئے۔ کہا عمر مجھے بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے، بتاؤ یہ کیا معاملہ ہے؟ ایک تو آپ بادشاہ ہے، آپ جنگل میں اونٹ کو چرانے کے لیے آتے ہیں اور شیر آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا وہ شیر نہیں ہے، وہ ہمارا ایمان ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے، وہ ہمارا ایمان ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے۔ چلو یہ میں نے حضرت عمر کے کچھ واقعے آپ کو مختصر وقت میں بتائے۔ پھر میں بتانا چاہتا ہوں، ہم کو ایمان کی فکر ہے نہیں معلوم، لیکن حضرت عمر کو اتنے سب بشارتوں کے بعد، بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا، ایسا ٹھنڈا ٹھنڈا کائے کو بولتے ہو، بولو نا آنے والا۔ آپ سے ایک بہت بڑا کام بھی میرے کو لینا ہے، بولو نا کوئی آنے والا نہیں۔ اللہ نے فرما دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرما دیا میرے محمد، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی آنے والا، لیکن ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ لا نبی بعدی۔ ہمارے نبی نے فرمایا سنو سنو سنو، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتے، اللہ بنانے والے نہیں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، لیکن اگر اللہ میرے بعد کسی کو نبی بناتے تو عمر کو نبی بناتے۔ میرے پیاروں مجھے اب اصل پوائنٹ پر آنا ہے۔ ایک بہت بڑے تابعی ہے جن کا نام ہے شہر، ہمارے یہاں یہ نام نہیں رکھتے ہیں، کیا نام ہے؟ پورا نام ہے شہر بن حوشب، پورا نام ہے شہر بن حوشب۔ آپ صرف اتنا یاد رکھیں ایک تابعی ہے شہر، وہ ایک مرتبہ ہمارے نبی کی بیوی، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے، ہمارے نبی پردہ فرما گئے۔ یہ شہر جو ہے نا، شہر، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سوچو کہ ایمان کی حفاظت کتنی ضروری ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ایمان کی حفاظت مانگا کرتے تھے۔ تو میں پھر آتا ہوں اس بات کے اوپر کہ کون؟ حضرت شہر۔ یہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، یعنی ہماری ماں، نام بولو ام سلمہ، نام بولو ام
تو یہ شہر گئے، یہ تو بچے کی طرح، اور ہمارے نبی کی بیوی تو ہم سب کی ماں ہے. یہ سلمہ کے پاس گئے، جا کر کہا آپ میری ماں ہیں، مجھے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے. بولو نا، میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم مجھ سے پوچھنے آئے؟ تو وہ شخر نے کہا اللہ کے رسول آپ کے ساتھ اٹھتے تھے، بیٹھتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، آپ کے ساتھ رہنا سہنا ہوتا تھا، آپ کو زیادہ معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے. تو حضرت سلمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا ہاں ایک دعا تھی جو میرے نبی بہت زیادہ مانگتے تھے، بہت زیادہ مانگتے تھے. تو حضرت شہر تھے نا، لکھنا شروع کیا، آپ بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ میرے نبی سب سے زیادہ کون سی دعا مانگتے تھے؟ حضرت سلمہ نے فرمایا یہ دعا مانگتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اکثر کو یاد بھی ہوگی، پڑھو نا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کو پلٹانے والے میرے ایمان کی حفاظت فرما لے. ہمارے نبی دعا مانگ رہے ہیں، اللہ میرے ایمان کی. حضرت سلمہ کہتی ہے میں نے اس وقت، اب حضرت سلمہ آگے بتا رہی ہے کہ میں نے اس وقت میرے نبی کو پوچھا بھی، آپ کو ایمان کی دعا کائے کو مانگنے کا؟ آپ کو ایمان کی، آپ کے ایمان سے بڑھ کر اللہ کی قسم کسی کا ایمان ہی نہیں ہے. آپ یہ دعا مانگتے ہو کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما دے، آپ کو ایمان کی حفاظت کی دعا کیوں مانگنا؟ ہمارے نبی حضرت سلمہ فرماتی میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور کیا فرمایا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن من شاء قام ومن شاء ازاغ، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا سلمہ سے میں یہ دعا مانگتا ہوں اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما. کیوں؟ کیونکہ ہم جتنے ہیں سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہیں. ہم سب کے دل کہاں پر ہے؟ بولو اللہ کی. کیسی اللہ کی انگلی؟ اللہ بہتر جانے، مگر اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان. ہمارے نبی نے اشارہ کر کے فرمایا سب کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہے. یقلبها کیف یشاء، اللہ جیسے چاہتا ہے پلٹاتا ہے. من شاء اقام، چاہتا ہے تو موت کے پہلے کلمہ بچا لیتا ہے. شاء ازاغا، چاہتا ہے تو موت سے پہلے کلمے کو چھین لیتا ہے. یہ کون دعا مانگ رہے میرے پیاروں؟ اور میں وہ حضرت عمر کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ایک صحابی حضرت حذیفہ، بولو کون؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ مدینہ پاک میں کسی کا انتقال ہوا. بولو مدینہ پاک میں کسی کا انتقال. حضرت حذیفہ وہ صحابی ہے جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری بھید کی باتیں بتا دی، ساری چھپی ہوئی باتیں بتا دی. یہاں تک کہ قیامت تک کتنے بغیر ایمان والے، جو اوپر سے ایمان والے ہوں گے اندر سے ایمان والے نہیں ہوں گے، جن کو منافقین کہا جاتا ہے، حضرت حذیفہ کو وہ لسٹ بھی عطا کر دی. تو حضرت حذیفہ، حضرت عمر کا زمانہ ہے، مدینے میں کسی کا انتقال ہوا، جنازہ اٹھا. اب جنازے کی نماز تو امیر المومنین پڑھائیں گے، تو اعلان ہوا کہ بھائی امیر المومنین کو بلا لیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جائے، جنازہ بالکل تیار ہے، صرف نماز پڑھانے کا معاملہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی اپنی چادر اوڑھے اور باہر نکلے تو حضرت حذیفہ کھڑے تھے. کہا امیر المومنین ایک بات کہنا ہے. کہا کیا؟ جنازے کی نماز مت پڑھاؤ، یہ منافق ہے. جو جنازہ ہے نا وہ مومن نہیں تھا، وہ کون تھا؟ منافق تھا. سننا حضرت عمر جن کے لیے شیر بھی حفاظت کرے، جن کا اسلام کا غلبہ ہو. حضرت عمر نے کہا اچھا ایسا معاملہ ہے. تو حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے بھائی لوگو تم میں سے کوئی ایک جنازے کی نماز پڑھا دو. یہ کہہ کر حضرت عمر ایک گلی میں چلے گئے. جب جنازہ اٹھ کے چلا گیا تو حضرت عمر نے حضرت حذیفہ کو بلایا. حضرت عمر رو رہے تھے، روتے روتے کہا میں نے جنازے کی نماز نہیں پڑھائی کہ تم نے بتایا کہ وہ منافق ہے، لیکن تمہارے پاس جو منافقوں کے نام ہے اس میں عمر کا نام تو نہیں لکھا ہوا ہے، اس میں میرا نام تو نہیں لکھا ہوا. حضرت حذیفہ نے کہا نہیں امیر المومنین آپ کا نام نہیں آپ کا نام نہیں. لیکن حضرت عمر وہاں سے گئے ہیں، پوری رات کھانا نہیں کھایا، یہ ڈر کے مارے کھانا نہیں کھایا کہ کہیں میرا نام تو اس میں نہیں لکھا ہوا ہے. میرے پیارو ایمان کتنا ضروری ہوگا کہ حضرت عمر کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد
تڑپتے تھے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کسی کا ایمان نہیں. اور ہمارے نبی, آپ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے, اللہم احفظنی بالاسلام قائما واحفظنی بالاسلام قاعدا واحفظنی بالاسلام راقدا. ہمارے نبی دعا مانگتے, اللہ میں کھڑا رہوں میرے ایمان کو بچا لینا, اللہ میں بیٹھا رہوں میرے ایمان کی حفاظت کر لینا. اور آخر میں ہمارے نبی فرماتے, اللہ میں سویا رہوں اس وقت بھی میرے ایمان کی حفاظت کر لینا. کون مانگ رہے ہیں؟ تو آج کے زمانے میں ہمارا ایمان, ہاں پورا موبائل کا زمانہ. اس لیے میرے پیاروں, میں بات ختم کر رہا ہوں. ایمان کو بچانے کے لیے دو کام, یہ سب چھوڑ دو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا, ہاں یہ سب چھوڑ دو. اعمالکم امال, جیسے ہمارے عمل ہوں گے ویسا الیکشن ہوگا. یہ ہمارے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا. اللہ کی قسم جس کو کوئی مٹا نہیں سکتا. اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے میں, آپ, اپنی بیوی, بچوں, اپنی فیملی اور اپنے نسلوں کے ایمان کے بچانے کی فکر کرو. اور ایمان کے بچانے کے لیے میرے پیاروں دو کام کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک چھوڑنا ہے, ایک کرنا ہے. بولو کریں گے انشاءاللہ. چھوڑنا کیا ہے؟ موبائل. میرے پیاروں یہ موبائل سب گندی چیزیں, اللہ کا واسطہ دیتا ہوں چھوڑ دو. ورنہ یہ موبائل گھر بیٹھے بیٹھے اتنے گناہ کرواتا ہے, اتنے گناہ کرواتا ہے کہ حضرت عمر کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں, پھر بھی فرماتے ہیں کہ کہیں میرا نام منافقوں میں تو نہیں ہے. ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی ایمان والا نہیں کہتے اللہ سوتے سوتے میرے ایمان کی حفاظت کر لینا. ہم رات کو 2-2, 2:30 بجے تک سونے کے ٹائم میں موبائل میں آخری درجے کا گندا کام کرتے ہو. وہ قیامت سے پہلے ہمارے نبی نے فرمایا تھا نا, میرے بندے ایسے بھی ہوں گے, میرے امتی ایسے بھی ہوں گے, صبح ہوں گے تو ایمان کی حالت میں, شام ہوں گے تو ایمان چھین لیا گیا ہوگا. اس لیے میرے پیاروں موبائل آپ استعمال کریں, بے شک کریں. آپ کو اللہ نے اگر پیسہ دیا ہے آپ اچھے سے اچھا موبائل استعمال کریں, لیکن جتنے گندے فارمیٹ ہے, اللہ رسول کا واسطہ, قرآن پاک کا واسطہ, اللہ کے پاک ناموں کا واسطہ, یہ سب غلط فارمیٹ ختم کرے. ورنہ موبائل خراب ہونے سے پہلے ہمارے ایمان کو خراب کر کے برباد کر دے گا. تو ایک کام چھوڑنے کا ہے وہ موبائل کے غلط فارمیٹ, اور ایک کام کرنے کا میرے پیاروں کر لو. اس سے بڑھ کر ایمان کو بچانے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے. کیا معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز. بولو کیا کرنے کا؟ 5 وقت کی. کیونکہ اللہ خود فرماتے, تو ایمان, اللہ خود فرماتے جب قیامت کے دن ایک بندے کو پوچھا جائے گا یہ نماز نماز, فرشتے کہیں گے نہیں اللہ اس کے پاس نماز نہیں ہے. حدیث پاک میں لکھا, اللہ فرمائیں گے اس کے پاس نماز نہیں ہے, تو سمجھو اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے. سمجھو اس کے پاس ایمان بھی. اور ہمارے نبی نے, اگرچہ علماء نے بہت بڑی بڑی تعویل کی, مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر ایک نماز کو چھوڑا اس کا ایمان ختم ہو گیا, اس کا ایمان ختم ہو گیا. ہمارے نبی نے صاف فرمایا. علماء نے اس میں بہت تعویلیں کی ہے, لیکن میں تو ایک ہی بات کہوں گا, صبح کا بھٹکا ہوا شام کو واپس آئے اسے بھٹکا ہوا نہیں کہتے. آج یہ مجمع جو کریم کی طرح میرے سامنے بیٹھا ہے, اللہ کا واسطہ ہے موبائل کا غلط استعمال چھوڑ دو, 5 وقت کی نماز پڑھ لو. انشاءاللہ ہمارا گھر, ہماری فیملی ایمان کے حالت میں رہے گا. آج میرے دوستو یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, کبھی حجاب کا معاملہ, کبھی طلاق کا معاملہ, کبھی کچھ اور معاملہ, یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کسی کو حجاب سے کوئی مطلب نہیں ہے, اللہ کی قسم. یہ کسی کو 3 طلاق سے کوئی مطلب نہیں ہے. یہ تو اللہ نے فرمایا تھا کہ یہ معاملہ ہوگا. کیوں ہوگا؟ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اور آپ نے 30ویں پارے میں پڑھا ہوگا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. یہ کوئی معاملہ نہیں ہے, صرف معاملہ یہ ہے کہ ایمان کو چھین کیسے لیا جائے. اس لیے میرے پیاروں آج ہم کو شیطان کے زور سے, اپنے نفس کے دھوکے سے, ہر شریر کے شر سے بچنے کے لیے موبائل کا استعمال صحیح کر لو, 5 وقت کی نمازیں پڑھ لو, باقی اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے گا. آمین یا رب العالمین. بھائی ایک بہت اچھا کام لے کر آیا, اور میرے خیال سے یہ مسجد میں اور یہ ہمارے اڈاجن میں الحمدللہ یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. آپ سب کو معلوم ہے یہاں کوساڑ گئے ہوں گے آپ لوگ, میں تو بہت جاتا ہوں کوساڑ. وہاں کوساڑ میں
باپو نگر معاف کرنا، باپو نگر میں میرا بھی جانا ہوتا ہے، حاجی جنید اورا والا بیٹھے وہاں بھی جانا ہوتا ہے. مسجد ہے ماشاءاللہ، بہت اچھی مسجد ہے. آمین کہو اللہ مسجد کو آباد رکھے. لیکن اس کے دروازے کا پورا سسٹم، دروازے کھڑکیوں کا سسٹم بہت زیادہ خراب ہو گیا، بہت زیادہ خراب ہو گیا. اور آپ سب کو معلوم ہے من بنا للہ بیتا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ اگر کوئی اللہ کا گھر کا کچھ بھی بنا لے، کچھ بھی ایک حصہ بنا لے، بھائی ہمارے پاس نہیں ہے اتنا لمبا پیسہ، کچھ بھی بنا لے، اللہ فرماتے جا جنت میں تیرا محل تیار ہو گیا. تو 2-2.5 لاکھ کا کچھ معاملہ ہے باپو نگر کی مسجد کا. تو میرے پیاروں، باہر ذمہ دار حضرات ہمارے قالی ولی اللہ مولانا یوسف صاحب، سب بڑے بڑے ذمہ دار حضرات باہر آئے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہوں گے. اور یہ علماء کو اللہ جزائے خیر دے، یہ اپنے گھر کے واسطے بھیک نہیں مانگ رہے، یہ اللہ کے گھر کے واسطے دروازہ کھڑکی کا. اور تم اللہ کے گھر کا دروازہ کھڑکی بناؤ گے، دروازہ ہوتا ہے حفاظت کے لیے، کھڑکی ہوتی ہے حفاظت کے لیے، اچھی ہوا کے لیے. اللہ ہمارے گھروں کے دروازے اور کھڑکیوں کی بھی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. میں وہ کارڈ تقسیم ہوگا عصر کے بعد، آپ سب کو معلوم ہے عصر کے بعد 80 مرتبہ درود پڑھنا ہے، وہ کارڈ تقسیم ہوگا انشاءاللہ.